بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو موضوع چل رہا ہے وہ اصل میں یہ بات بتانی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کیسے ارشاد فرمایا ہے اور اس کے بالمقابل تورات میں یہ قصہ کیسے لکھا گیا ہے، اور اس بات کو بتانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اصول کی باتیں پہلے طے کر لیں، اور یہ ایک اصول کہ بنی اسرائیل کی روایات بیان ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلے پارے میں اس مقام پہ جب آپ نے سن لیا تو یہ سارے قرآن پاک میں آپ کو کام آئے گا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ تفسیر مکمل ہوگی یا نہیں، لیکن جو اصول کی باتیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو پہلے پارے میں آپ سن لیں اور یاد رکھیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ تا حیات اور پورے قرآن پاک میں کام آئیں گی۔ اور اسی لیے اس بارے میں مختلف مباحث جو کی جا رہی ہیں وہ اسی دقت سے بچنے کے لیے کہ آئندہ جب بھی قرآن پاک میں یہ چیزیں آئیں گی وہاں یہ حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ اس میں فلاں جگہ کی تفسیر سن سکتے ہیں۔ اور کل جو بات چل رہی تھی یا گزشتہ نشست میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور ہم اس کو کمپیریٹیولی دیکھ رہے تھے کہ جو ادر ریلیجنز ہیں ان میں یہ بات کیسے بیان کی گئی، اور تورات اور انجیل کے متعلق یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ ان کی حیثیت وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھے بیٹھے ہیں، اور عیسائی اور یہودی اگر ہم سے یہ پوچھے کہ قرآن کی بھی حیثیت وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو، تو ہم اسے عقلی طور پر یہ دلائل مہیا کر سکتے ہیں کہ اللہ کی یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ آخری کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، اور اس کے بعد بھی خدا نے کوئی کتاب نازل نہیں کرنی، اور اس سے پہلے کی بھی تمام کی تمام کتابیں ان میں رد و بدل اور تحریف ہو چکی ہے۔ اور قرآن پاک نے اللہ تعالی نے اس کے لیے یہ بات استعمال کی، قرآن پاک نے خود اپنے متعلق کہا، اللہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ مہیمن علیہ، اور جو قرآن ہے یہ تمام مذاہب کی کتابوں پر امین ہے، اتھارٹی ہے، جو چیز اس میں پائی جاتی ہے اور دیگر مذاہب میں اس کے برعکس ہے تو قرآن کی ماننی چاہیے، دیگر مذاہب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی چیز قرآن پاک میں ہے اور دیگر مذاہب میں بھی ہے تو دیگر مذاہب یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم تائید کے طور پر کہیں کہ یہی بات اللہ تعالی نے انجیل میں یا تورات میں فرمائی ہے اور یہی بات قرآن پاک میں بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی یہ کتاب دوسرے ادیان کے کتابوں کی ان کے مذہبی اور مقدس جو کتابیں اور جو نوشتے اور جو تحریرات ہیں ان کی وجہ سے اس کتاب کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالی نے خود اپنی کتاب کی تعریف اسی لیے بار بار کی ہے، اور کل جو بات تھی کہ مہیمن علیہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ایسی چیز ہے جو کیا کرتا ہے، پچھلی کتابوں پر چیک رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ پچھلی کتابوں پر امین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو تعلیم دی تھی اس تعلیم میں بہت بڑی چیز یہ تھی کہ یہ سب کے سب لوگ قرآن پاک کے مطیع اور فرما بردار تھے، اور اللہ کی وحی نے جدھر انہیں موڑ دیا یہ مڑ گئے، جہاں انہیں بات کرنے کا حکم دیا انہوں نے بات کی، اور جہاں قرآن نے انہیں بتایا کہ خاموشی ہو جانی چاہیے تو خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات پہلے بھی غالباً کئی مرتبہ آ چکی کہ ان کے اوصاف میں لوگوں نے لکھا ہے کہ کان وقافا عند کتاب اللہ، جب اللہ کی کتاب پڑھی جاتی تھی یا خدا کی کتاب کو حکم عمر رضی اللہ عنہ سنتے تھے تو بالکل رک جاتے تھے، اور یہی حال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا
اور اس نے کہا حضرت جتنے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہتمام کرتے ہیں اذکار کا، نوافل کا، ان چیزوں کا، ہم آپ کو نہیں دیکھتے، اتنا ذکر اذکار اور اتنے نفل آپ ادا نہیں کرتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن میں مصروف رہنے کو ذکر اور نفل سے بہتر سمجھتا ہوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پاک میں کیا مصروف رہتے تھے؟ وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو اس کی تشریح کر کے بتاتے تھے، اور بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 70 صورتیں قرآن پاک کی ان کی زبان مبارک سے سن کے یاد کی ہیں، ان سے پڑھی ہیں۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق اب آگے بھی چل کے سنتے رہیں گے کہ بڑا مقام تھا ان کا، اور ان کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بڑا عزت اور وقار پایا جاتا تھا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بالکل قدیم زمانے میں اسلام لے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس قرآن کی تعلیم کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کی قسم مجھے پتہ چل جاتا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ قرآن کوئی بہتر طریقے پہ سمجھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضری دیتا، اور میرے پاؤں ٹوٹ جاتے تو میں گھٹنوں کے بل چل کے اس شخص کے پاس جاتا، اور خدا کی قسم قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے نہ معلوم ہو کہ فی من نزلت، خدا کی یہ بات، خدا کا یہ کلام کس آدمی کے بارے میں نازل ہوا، وفیما نزلت کس واقعے کے بارے میں خدا کا یہ حکم آیا ہے، وعین نزلت اور قرآن کا یہ حکم کہاں اترا ہے، مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں۔ اور اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اتنے اپنے شاگرد بنا دیے تھے کوفہ میں کہ علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ تشریف لے گئے ہیں، مدینہ منورہ میں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ نے بڑی دانائی اور بڑی دانشمندی کا فیصلہ فرمایا کہ مدینہ منورہ کی عزت اور حرمت کو محفوظ رکھا جائے، اور انہوں نے اپنا دارالحکومت دارالخلافہ جو تھا بجائے مدینہ منورہ کے کوفہ کو بنا لیا، اور پہلے تینوں خلفاء کے زمانے میں رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ ہی دارالحکومت دارالخلافہ ہوا کرتا تھا۔ تو دارالخلافہ وہاں لے جانے کے بعد جب خود تشریف لے گئے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن مسجد میں دیکھا اور قرآن پاک کے پڑھنے کی اس کثرت سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے مکھیاں شہد کی بنبناتی ہیں، ایسے آہستہ 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 لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا۔ انہوں نے پوچھا یہ سب لوگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قبر کو اسی طرح نور سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہماری مساجد کو قرآن سے بھر دیا۔ اتنے قرآن پاک کے پڑھنے والے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ہو گئے تھے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب تک وہ تعلیم محفوظ چلی آتی ہے، تورات، انجیل اور دیگر کسی بھی کتاب کو، چاہے وہ آسمانی ہو، اور قرآن نے اس کا اقرار کیا، اور خواہ وہ اس کی تاریخ سے آثار اور ثبوت ملتے ہوں یا نہ بھی ملتے ہوں، کسی بھی مذہب کی ہو، اس کے ساتھ اتنا اعتناء، اتنا تسلسل، اتنا تواتر، اس کی طرف اتنی توجہ نہیں کی گئی۔ یہ بس قرآن ہے جس کے ساتھ اللہ نے یہ امتیاز کا معاملہ رکھا ہے۔ اسی لیے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کو کس چیز کی مثال کلمہ طیبہ کے لیے دی ہے؟ تم نے غور نہیں کیا کہ پاک کلمہ، پاک جملہ، اس کی مثال اللہ نے کیا دی ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، جیسے کہ ایک پاک کشجرۃ طیبۃ، جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت ہے، اصلها ثابت، اور اس کی اصل جو ہے، اس کی جڑ وہ ثابت ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ زمین میں ہے، اور وفرعها فی السماء، اور پاکیزہ درخت کی جڑ جو زمین میں ہے گہری جمی بھی ہے، اور شاخیں اس کی آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت وہ اپنے پروردگار کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے اس درخت پر پھل پڑتے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ مثال تم سمجھے۔ اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال دی اور فرمایا پاک چیز کی مثال کو سمجھتے ہو، وہ ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑیں خوب گہری زمین میں جمی ہوئی اور آسمان تک اس کی شاخیں ہیں،
اور پہنچی ہوئی ہیں اور ہر آن ہر لمحہ اس کے پھل برس رہے ہیں. اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ دیکھو کذالک یضرب اللہ الامثال للناس، ہم لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں، انہیں علم ہو اور وہ سبق سیکھیں کہ خدا کی کتاب قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ وہ اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں بالکل مضبوط ہیں اور ہر موسم میں اس پہ پھل پڑتا رہتا ہے. اس قرآن کا فیض 1500 برس سے جاری ہے. لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، تفسیر کرنے والوں نے بھی بہت کچھ تفسیر کی ہے، لیکن یہ ایسی کان ہے کہ جس سے مسلسل یہ موتی اور ہیرے نکل رہے ہیں. نئی سے نئی بات ہر دور میں اللہ تعالیٰ انکشاف فرماتے ہیں لوگوں پہ، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا القرآن شافع، لوگوں قرآن پاک شفاعت کرنے والا ہے، اور پھر تمہیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش خدا کے ہاں چلے گی، خدا اس کی بات مانے گا. یعنی اللہ کی صفت کلام جو ہے قرآن پاک، یہ اللہ کے ہاں شفاعت کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا خدا سے لفظ جو آئے ہیں اس کا لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ فرمایا خدا سے جھگڑا کرنے والا ہے ایسا جس کا جھگڑا اللہ بھی مانے گا. اس کو ایسے سمجھنا چاہیے، جھگڑے سے مراد یہ نہیں ہے لڑائی، بلکہ پیار محبت ناز کے انداز میں کبھی جھگڑا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی محبوب اپنے محبوب سے بات کرتا ہے، جیسے دوستی میں ایک ناز کا تعلق ہوتا ہے، جیسے کبھی بچے اپنے والدین سے اصرار کرتے ہیں، وہ بظاہر جھگڑے کی کیفیت ہے لیکن اصل میں تو اعتماد ہے والدین پر کہ ہماری بات مان جائیں گے. تو قرآن کس کے لیے یہ جھگڑا کرے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا جھگڑا حق ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے گی، اور یہ اس کے لیے کرے گا جس نے اپنی زندگی قرآن میں کھپا دی. اور اسی لیے آگے چل کے فرمایا کہ ومن جعلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کو اپنے آگے رکھا قرآن اسے جنت تک لے جاتا ہے. آگے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کو اپنا گائیڈ سمجھتا ہے، گائیڈنس اس سے لیتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے قرآن میں، مجھے اس کی اتباع کرنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جعلہ خلف ظہرہ، اور جس شخص نے اسے پسے پشت ڈال دیا، یہ قرآن کی قیادت پہلے آدمی کو جنت تک لے جائے گی، کیونکہ اس نے زندگی میں قرآن کو لیڈرشپ کے لیے آگے رکھا تھا، تو یہ لیڈرشپ چلتے چلتے اسے جنت تک لے جائے گی. اور فرمایا جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، بس یہ اسے قرآن جہنم میں لے جائے گا. مراد یہ ہے کہ قرآن سے غفلت کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس انسان کو سزا ملے گی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل اور ان ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی واحد کتاب یہ ایسی ہے، الہامی کتاب جو محفوظ رہی ہے، اور جتنا کچھ اس کے ساتھ اہتمام خدا نے خود فرمایا ہے کسی کتاب کے ساتھ ایسے نہیں کیا گیا. 23 برس سے زیادہ عرصے میں اللہ نے اسے نازل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کئی لوگ رہتے تھے. ذرا زبان مبارک سے وحی کی کیفیت ختم ہوئی اور ذرا زبان مبارک کو حرکت ہوئی اور جو لفظ نکلتا تھا لوگ لکھ دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کوفہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوا ان کی خدمت میں، اور بات چیت کرنے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ کوفہ میں ایک شخص اپنی یاد سے قرآن پڑھاتا ہے، یعنی اس کے سامنے لکھا ہوا مصحف موجود نہیں ہوتا، وہ اپنے حافظے سے قرآن پڑھاتا ہے. یہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو استیعاب میں آیا ہے، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، غالباً پہلی جلد میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ قرآن پاک کو یعنی دیکھ کر پڑھانا چاہیے تھا، ایسے نہ ہو کہ قرآن میں کوئی غلطی ہو جائے، پڑھانے میں کوئی غلطی ہو جائے. بالکل ابتدائی دور اتنا اہتمام تھا، اتنی شدت کے ساتھ کہ خلفائے کرام رضی اللہ عنہ نے اس کتاب کو پوری طرح محفوظ رکھا کہ کسی طرح یہ کتاب محفوظ بس بالکل منوعاً جس طرح نازل کیا ہے اسی طرح پہنچنی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں اس سے پوچھا کہ وہ کون آدمی ہے، تو اس نے کہا وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل خاموش ہو، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جن لوگوں کو خاص طور پہ کہا ہے کہ اللہ کی کتاب کا علم ان سے حاصل کیا جائے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جن کے منقبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، جس طرح لوگوں نے میری مخالفت کی ہے اور مجھے لڑنا پڑا ہے قرآن کے نازل ہونے پر، کچھ لوگ ہوں گے جو تمہاری زندگی میں ہی پیدا ہو جائیں گے اور تم ان کے ساتھ لڑو گے قرآن کی تشریح پر، قرآن کی تفسیر پر۔ وہ قرآن کی ایسی تشریح کریں گے جو صحیح نہیں تھی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ساتھ رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے فرمایا اقرأ امتی، میری امت میں سب سے اچھا قاری یہ ہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لکھواتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ شخص چاہے کہ تر و تازہ قرآن پڑھے، بالکل تازہ، بالکل ابھی جو خدا کی طرف سے آیا ہے مجھ پر کلام، اس کو خوشی سے پڑھنا چاہے، اسے چاہیے کہ ابن مسعود کی طرح پڑھے، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے پڑھاتے ہیں۔ یہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، اور سالم جو تھے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے جن کا تعلق تھا، ان پہ تو قرآن پاک کی قرأت ایسی ختم تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر سالم زندہ ہوتے، وفات سے پہلے فرمایا کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو مجھے خلافت کے بارے میں بالکل سوچنا نہ پڑتا اور میں سالم کو خلافت دیتا۔ مگر ان حضرات کے انتقال ہوتے رہے، شہادتیں ہوتی رہیں، اور خاص طور پہ جب سالم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ قرآن پاک باقی نہیں رہے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ، اسی لیے یمامہ کی جنگ میں جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ جس نے کیا تھا مسلمہ کذاب نے، اس کے خلاف جو جنگ یمامہ ہوئی ہے اس میں 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ ان میں ایک سے ایک بڑا آدمی تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کو یاد کیا تھا۔ یہ تفصیل اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ خدا نے اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا اللہ نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ اپنے کلام کو خدا نے محفوظ رکھا ہے۔ عقلی باتیں ہیں، یہ ساری ہسٹری کی باتیں ہیں، کوئی قوم تورات انجیل کے متعلق لے آئے کہ اتنا کچھ کیا گیا ہے اور اتنی اس کی حفاظت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنی یہ چیزیں کہ قرآن پاک کے متعلق اور سالم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ آپ قرآن پاک کو لکھوا دیجئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا تھا اسے جمع کروائی۔ اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس بات کو کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار ان سے کہا، بخاری میں یہ لفظ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا واللہ فیہ خیر، خدا کی قسم ابو بکر اس میں خیر کی بات ہے، وہ قرآن جمع کرائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قرآن پاک کو لکھواتے تھے، پھر لکھوانے کے بعد سے کہتے تھے اسے پڑھو، پھر سنتے تھے۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تھے تو کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی چیز اگر چھوٹ جاتی تھی تو اس کو درست کراتے تھے، اور جب یہ کام پورا ہو جاتا تھا تو ثم اخرج بہ الی الناس، پھر حکم ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اب یہ جو چیز لکھی گئی ہے آخری طور پہ اسے لوگوں میں پھیلاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ کاتب نے جو کچھ لکھ دیا اٹھا کر باہر لے گئے اور جا کر لوگوں کو دے دیا، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاتبین وحی سے خود سنتے تھے، پھر درستگی کرواتے تھے، پھر اس کے بعد لوگوں کو دیتے تھے۔ اور اسی لیے 40 سے زیادہ قطانی نے نام گنوائے ہیں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو قرآن کے لکھنے کے لیے خاص طور پر تھے۔ اور عقد الفرید میں بھی لکھا ہے انہوں نے کہ حضرت حنظلہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ تمام کاتبوں کے خلیفہ تھے، یعنی ان کو حکم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت موجود رہیں، اور کوئی پتہ نہیں تھا کب وہی نازل ہو، اور وہ لکھتے تھے۔ تو 40 سے زیادہ 42 41 آدمی گنے گئے ہیں جو قرآن پاک لکھنے کے لیے مدینہ منورہ میں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیا کوئی کتاب ایسی ہے جس کے لیے اتنے آدمی جمع ہو جائیں؟ اسی وجہ سے تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی
تو 4 آدمی ایسے تھے مدینہ منورہ میں جن کے پاس مکمل طور پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا. حضرت ابو الدرداء تھے، معاذ ابن جبل تھے، زید ابن ثابت تھے اور ابو زید رضی اللہ عنہ تھے. یہ مکمل لکھا ہوا تھا. بس بات اتنی ہے کہ اس کی جلد نہیں ہوئی تھی. قسطلانی ہیں، صحیح بخاری کے شارح ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ قرآن تو کل کا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کر دیا گیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں قرآن کی صورتیں الگ الگ لکھی ہوئی تھیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ تمام صورتوں کو جمع کر دیا اور ایک دھاگے سے پھر انہیں پرو دیا سیدھی. اس لیے قرآن پاک کی کتابت کے متعلق جتنی بھی تاریخ میں چیزیں آئیں گی آپ کو اس میں لفظ ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کا عام طور پہ تذکرہ ملتا ہے کہ رقاع چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھواتے تھے اور لخاف پتھر کی سفید تختیاں ہوتی تھیں، بالکل باریک تراشی ہوئی تختیاں تھیں جیسے سلیٹ ہوا کرتی ہے، بچے اس پہ لکھتے ہیں، اسی طرح پتلی تختیاں تھیں ان پہ لکھواتے تھے. کتب، یہ جو شانے کی ہڈی ہوتی ہے، اونٹ کے شانے کی گول ہڈی جو ہوتی ہے، چوڑی ہڈی ہوتی تھی، اس پہ قرآن پاک لکھا جاتا تھا. عصیب، یہ لفظ بھی ملے گا. کھجوروں کی جو کھجور کی شاخوں کی جو جڑ ہوتی ہے جہاں پہ وہ چوڑی ہو جاتی ہے، اس کو صاف کر کے عرب اس پہ لکھا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان چیزوں کو لکھوایا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو اسلام لانے کا واقعہ ہے اس میں بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے جا کے کہا کہ انہوں نے انہیں پیٹا اور اس کے بعد کہا کہ تم لوگوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، وہ کتاب لاؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا میں اس کتاب کو اس وقت تک نہیں دوں گی جب تک تم پاک نہ ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا تو بہن نے کہا کہ ناپاک آدمی سے نہیں چھو سکتا. تو انہوں نے کیا کیا، وہاں آیا ہے کہ وہ کتاب انہوں نے لا کے دی. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا اور لکھا گیا، لوگ لکھتے تھے. اور اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے شہاب زہری سے، اور شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے بڑے اجل علماء میں سے تھے. اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سالم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے ان کے حوالے سے نقل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے سارا قرآن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم پر لکھا اور کل قرآن کو جمع کیا اور پھر ایک سائز کا نسخہ بنایا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اوراق یہ جن چیزوں پر لکھا گیا تھا ان کی کٹائی ہوئی اور کٹائی کرنے کے بعد وہ نسخہ جو تھا وہ مکمل طور پہ کتاب کی صورت میں بنا ہے. اسی کو الاتقان میں امام سیوطی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ربع یعنی چاروں اس کے سمتیں برابر تھی، اسکوائر تھا. یہ قرآن پاک لکھا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اندازہ کیا گیا کہ کتنے قرآن ہوں گے. تو مصر، عراق، شام اور خود حرمین شریفین میں 1,00,000 سے زیادہ نسخے موجود تھے. تصور کیجئے کہ وہ 1,00,000 سے زیادہ نسخے موجود تھے. کیا قرآن میں بھی کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن؟ بالکل نہیں ہوا. مکمل طور پہ وہ ہسٹری کی فل لائٹ میں آیا تھا اور اس وقت سے لے کے اب تک ویسے ہی. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لکھا بھی گیا تھا پھر وہ سارے کا سارا ان کے پاس محفوظ رہا ہے. قرآن کی یہی ترتیب جو آج ہمارے پاس ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. 10 قاریوں نے جو قرات کی ہے، نقل کیا ہے قرآن پاک کو. 1-2 مثالیں آپ کو اس کی دیں گے. آپ تصور کیجئے کہ کتابت میں بھی ان اللہ کے بندوں نے کتنے زیادہ دقت نظر سے کام لیا ہے. کتابت کرتے ہوئے بھی قرآن پاک کی انہوں نے کس طرح ایک ایک حرف کو جانچا اور پرکھا ہے کہ کیسے رکھا جائے گا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو اسلام بہت پھیل چکا تھا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی. کوفہ میں، شام میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ موجود تھے، وہ تعلیم دیتے تھے. کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ موجود تھے. عراق میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے. حرمین شریفین بھرا پڑا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے. یہ سارے کے سارے لوگ وہاں تعلیم دیا کرتے تھے. اور کوفہ میں بات یہ ہوئی ایک مرتبہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کوفہ میں موجود تھے
اور مسجد میں ایک ہلکا قرآن پاک لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص نے کوئی آیت پڑھی اور اس نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات یہ ہے، دوسرے نے اس آیت کو کسی اور ڈھنگ سے پڑھا اور اس نے کہا وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرات کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بڑا قرب عنایت فرمایا تھا اور ان سے کچھ خاص باتیں بھی کی تھیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کو سن کے بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا یہ قرآن میں اختلاف، یہ کیا کر رہے، اور تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہو گئیں، اور خدا کی قسم میں امیر المومنین کے پاس جاؤں گا۔ اور وہ آئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ تھے کہاں، شام سے، اور وہاں سے آذربائیجان سے اصل میں گئے تھے۔ آذربائیجان اب تو روس کے قریب کا علاقہ ہے، یہاں تک وہ آئے ہوئے تھے فتح میں، پھر شام گئے، پھر مدینہ منورہ گئے، اور بجائے گھر جانے کے اتنا شدید اثر تھا ان پہ کہ وہ سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور ان کا امیر المومنین لوگوں کو سنبھالیے، ادرک هذه الامہ، اس امت کا خیال کیجیے قبل اس کے کہ خدا کی کتاب میں کوئی ایسا اختلاف برپا ہو جائے الفاظ کا جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب میں ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو لکھوایا، متعدد نسخے اس کے لکھوائے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی نسخہ نکلوایا جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا نسخہ تھا، اور تمام شہروں میں اسی نسخے سے نقل کرا کے بھیجا، اور فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ بس یہ جو قرآن ہے اس کو پڑھو گے اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز تمہیں ملے گی تو وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی لیے قرآن پاک کا جو پیٹرن مقرر کیا تھا، تحریر کا جو طریقہ مقرر کیا تھا، اب تک وہی چلا آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو 7 یا 8 قرآن پاک لکھوائے تھے بڑے بڑے، ان میں ایک مسجد نبوی میں رکھا تھا، ایک کوفہ والوں کو بھیجا تھا، ایک بصرہ والوں کو بھیجا تھا، ایک شام والوں کو بھیجا تھا، اس طرح مختلف علاقوں میں جو بھیجے تھے، اب تک بعض حصے اس کے محفوظ ہیں۔ وہ پورا قرآن پاک بعض جگہوں پر محفوظ ہے، اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور آج 1400-1500 برس کے بعد چھپنے والا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک حرف کا فرق نہیں، ایک حرف کا فرق مسلمانوں نے نہیں آنے دیا۔ انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ اتنا اعتنا کیا ہے اور قرآن پاک کے ساتھ اتنی انہوں نے قدردانی اس کی ہے کہ ایک حرف کا جسے فرق کہتے ہیں وہ بھی نہیں پیدا ہونے دیا۔ تو یہ مصحف، تو یہ قرآن پاک انتہائی صحت کے ساتھ نسل در نسل منتقل ہوا، یہاں تک کہ جب پریس کا دور آ گیا ہے تو اس پریس کے دور نے تو بات ہی ختم کر دی۔ پریس میں چھپا ہے قرآن پاک، اور اسی لیے آپ اس قرآن پاک کو دیکھیے، کہیں لے جائیے قرآن پاک کو، سعودیہ سے چھپا ہوا دیکھ لیجئے، پاکستان سے چھپا ہوا دیکھ لیجئے، کہیں سے چھپا ہوا دیکھ لیجئے، وہی قرآن ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا۔ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس قرآن میں تحریف ہو گئی یا رد و بدل ہو گیا؟ علیہ باللہ۔ اس لیے جتنے بھی لوگ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا مسلمان کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ان کا تعلق خواہ کسی فرقے سے بھی ہو، ان سب کا اجماع ہے اس بات پہ کہ جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک موجود ہے، یہ وہی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اس کا انکار کفر ہے۔ فقہ جعفریہ سے جن علماء کا تعلق ہے، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کی تصریحات اپنی کتابوں میں کی۔ اسی وجہ سے تاریخ القرآن ابو عبداللہ زنجانی ہیں، فقہ جعفریہ میں بڑا مقام ہے ان کا، اور محقق علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں تفسیر کے مقدمے میں صاف لکھا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات لکھی۔ سوید ابن علقمہ کی روایت میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا ایھا الناس، اللہ اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ایاکم والغلو فی امر عثمان، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک جلوا دیے تھے، عثمان کے معاملے میں خام خواہ غلط باتیں کہنے سے بچو۔ تمہارا یہ کہنا کہ قرآن پاک کے وہ جو نسخے تھے باقی وہ جلوا دیے گئے تھے اور صرف وہ نسخے رکھے گئے جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا نسخہ تھا، اس کی نقلیں، تو دیکھو عثمان رضی اللہ عنہ نے اکیلے تو یہ کام نہیں کیا، انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کیا
اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں جو اختلاف بعض لوگ کرنے لگے ہیں تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے، کفر تک پہنچ جائے گی۔ یہ وہی بات ہے جو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ انہوں نے کہا لوگوں تم اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہو جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کی یہاں بات تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی کہا فَقُلْنَا مَرْرَاشِ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ وہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تھا بس اس کو لے لیا جائے اور اس کی کاپیز کرا کے دنیا میں بھیجی جائے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر آج ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اختلاف میں پڑ گئے تو ہمارے بعد جو امت آئے گی یہ تو زیادہ اختلاف میں پڑ جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقلنا نعم ما رأیت، ہم نے کہا امیر المومنین آپ کی رائے سے ہمیں اتفاق ہے، بہت اچھی بات ہے جو آپ نے کی ہے، اور جو بہت اچھی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان لوگوں کی رائے ہے، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جن لوگوں کا بظاہر جن پہ الزام دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، مگر ان کے ہاں بھی محققین قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ قرآن اتنی صحت کے ساتھ اس امت میں آیا ہے، اتنی کمال صحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ہم آپ کو اس کی دو مثالیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے 18ویں پارے میں سورہ مومنون ہے، اس سورہ مومنون میں آپ دیکھیے کتابت کس احتیاط سے کی گئی ہے، قرآن پاک کو کتنی احتیاط سے امت میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس سورہ مومنون میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اس سورہ مومنون کی آپ 108 نمبر آیت نکال کر دیکھیے، وہ شروع ہوتی ہے کہ قال اخسؤوا فیہا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ پڑے رہو جہنم میں۔ یہاں پر ترجمے کو چھوڑ دیجئے، قالا کا لفظ بتانا مقصود ہے آپ کو۔ اگر آپ دیکھیں گے سورہ مومنون 18ویں پارے کی 108 نمبر آیت میں تو یہ قالا کا لفظ جو ہے یہ قاف الف اور پھر اس کے بعد لام ہے ایسے لکھا گیا، ٹھیک ہے صاحب؟ اور ٹھیک اس کے 4 آیات کے بعد آپ دیکھیے 112 نمبر آیت آپ دیکھیے، یہاں بھی قالا کا لفظ ہے، لیکن اسے لکھا کیسے گیا ہے؟ قاف اور لام لکھا گیا ہے، یہاں اس الف کو درمیان میں سے ہٹا دیا گیا ہے، تو یہ ہے قالا کاف پر کھڑی زبر ڈال کے اب اسے پڑھا گیا کہ قال کم لبثتم فی الارض۔ یہ قالا ایک جگہ الف کے ساتھ لکھنا 4 آیات کریمہ میں پہلے، اور 4 آیات کے بعد اسے کھڑی زبر کے ساتھ لکھنا اور الف کے ساتھ نہ لکھنا، یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لکھوایا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو قرآن پاک دیا تھا اس میں ایسے ہی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امت میں ایسے ہی مستقل نقل یہی چلتی چلی آ رہی ہے۔ اس لیے جو دوسرا قالا ہے 112 نمبر آیت میں، اگر کوئی آدمی اسے قاف کے بعد الف لکھ کے پھر لام لکھے گا تو یہ لکھنا حرام ہوگا، کوئی نہیں مانے گا اس تحریر کو، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس چیز پہ امت کو چھوڑ کے گئے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ جو ساری چیزیں جمع کرا دی تھی اس میں یہ قالا ایسے ہی لکھا۔ ایک دوسری مثال آپ کو اس کی دیں، پہلے پارے کے بالکل آخر پہ آپ دیکھیے، یعنی پہلے پارے کے آخر پہ 124 نمبر آیت میں آپ دیکھیے،
یہاں ابراہیم کا لفظ کیسے لکھا گیا؟ ترجمے کی بات نہیں کر رہے، صرف الفاظ کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ الفاظ تک کو کس احتیاط سے نقل کیا گیا ہے۔ یہاں دیکھیے ابراہیم کا لفظ جو لکھا گیا ہے اسے ابراہیم بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ابراہام بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ الف با را ہا اور اس کے بعد یا نہیں ہے، ہا اور میم کو ملا کر ابراہیم، یہ نیچے کی طرف ایک یہ کھڑی زیر لگی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اس بنیاد پر اسے ابراہیم پڑھا گیا ہے، یہاں پر یا کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں، اس سے اگلی آیت میں پھر آ رہا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں بھی ابراہیم ویسے لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد فوراً آتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہاں بھی ابراہیم ایسے ہی لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد 126 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ، تو حضرت ابراہیم سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بالکل اسی طرح لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے 127 نمبر آیت میں یہاں بھی ابراہیم بغیر یا کے لکھا گیا ہے نا، جتنا آپ دیکھیں گے یہ بغیر یا کے لکھا گیا ہے۔ اور آپ اسی لفظ کو ملاحظہ کر لیجئے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے نام سے پوری سورت ہے، اور اس کی 35 نمبر آیت میں آپ دیکھیے 35 نمبر آیت میں یہاں الفاظ وہی ہیں لیکن یا کا اضافہ ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہاں زیر زبر کی بجائے یا کا مستقل اضافہ ہے نا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں ابراہیم یا کے ساتھ ہے اور وہاں پر ابراہیم جو تھا وہاں الفاظ سارے ایسے ہیں جن میں ابراہیم اور ابراہیم دونوں پڑھا جا سکتا ہے، مگر وہاں یا نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیوں تبدیلی ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ قرات کی یہ تبدیلی ہونی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لکھوایا تھا، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے قرآن میں ایسے لکھا گیا تھا، اور پھر پوری امت نے اس قرآن کو وہاں سے لیا ہے۔ اور یہ یقیناً ایسی چیز ہے جو بتاتی ہے کہ قرآن پاک کیا رسم الخط تک محفوظ رکھا گیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ لوگوں نے قرآن پاک کو جس طرح چاہا لکھ دیا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کی ایسی حفاظت کی ہے کہ دنیا میں کسی کتاب کی حفاظت ایسی نہیں کی گئی جیسی اس کتاب کی حفاظت کی گئی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو باہر سے ہمیں دلائل مہیا کرتی ہیں کہ خدا کی کتاب محفوظ رہی۔ قرآن پاک کے اندر ایسی آیات موجود ہیں، اس کی بھی 2 مثالیں آپ سے عرض کرتے ہیں کہ قرآن میں اندر ایک مثال دیکھیے آپ، ایسی آیات ہیں جن کو کوئی آدمی اس زمانے میں سوچ نہیں سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو لکھ لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا تو پھر کس نے لکھا ہے؟ سب سے بڑی ہستی وہی تھی نا، اللہ کی رحمت ان پہ سب سے بڑی ہستی وہی تھی، انہوں نے تو لکھا نہیں اس کتاب کو، ان پر تو وحی آئی تھی، اور وحی کے معاملے میں ہمیشہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ امین رہے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے ایک حرف ایک شوشے کا اضافہ نہیں کر سکتے تھے۔ الفاظ کا تغیر اور تبدل تو محال ہے، ناممکن۔ آیت پر آپ غور کیجئے کہ کیا وہ شخص، وہ ہستی جس نے بظاہر کہیں سے لکھا پڑھا نہیں ہے، وہ ایسی بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ سورہ رحمان میں اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ رب المشرقین، اللہ تعالی پروردگار ہے 2 مشرقوں کا، اور رب المغربین، اور اللہ مالک ہے پروردگار ہے 2 مغربوں کا۔ مشرق مغرب شمال جنوب بدلتی رہتی ہیں سنتیں، اور 2 مشرق اور 2 مغرب یا ایک مشرق ایک مغرب سب جانتے ہیں۔ اب جدید سائنس نے جتنی ترقی ہوتی چلی گئی تو پتا چلا کہ سورج جو ڈوبتا ہے تو 1 ڈگری کا یا کتنا فرق پڑتا چلا جاتا ہے، اور کئی مشرقیں ہیں اور کئی مغربیں، کئی مشارق ہیں کئی مغارب ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن نے بتائی ہے۔ 29ویں پارے میں سورہ معارج آپ دیکھیے، اس سورہ معارج کی آپ دیکھیے آیت نمبر 40، اللہ نے فرمایا فلا اقسم برب المشارق، اور میں قسم کھاتا ہوں اس پروردگار کی جو مشرقوں کا پروردگار ہے، والمغارب، اور کئی ایک مغربوں کا پروردگار ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ کئی مشرقیں ہیں اور کئی مغربیں؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔
اور اب کیا پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کئی مشرقیں اور کئی مغربیں ہیں. یہ تو مسلمانوں نے جب جغرافیے میں خود ترقی کی ہے تو انہوں نے دنیا کا تصور دیا کہ سورج ایک ہی مقام پہ نہیں ڈوبا کرتا، بلکہ اس کے ڈوبنے کی وجہ سے سنتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور پھر وہاں سے یورپ نے اسے سیکھا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مسلمانوں نے کتنے کام کیے اور سائنس کو کیا کیا بنیادیں فراہم کی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. مگر سر دست صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر کی شہادت ہے کہ اس نے بتایا ہے کہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اور میں قسم کھاتا ہوں کئی مشرقوں کے پروردگار کی اور کئی مغربوں کے پروردگار کی. تو یہ کون بتاتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے، اور کوئی نہیں تھا ایسا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہو کہ مشرقیں بھی کئی ہیں اور مغربیں بھی کئی ہیں. اسی لیے یہ دیکھا آپ نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور یہ یقیناً اللہ کی جانب سے ہے، یہ سب سچ. یہ قرآن کی داخلی شہادتیں ہیں، کوئی باہر کی شہادت نہیں، وہ تو گزر چکی، یہ داخلی شہادتیں. ایک اور مثال آپ کو اس کی دیں. سورہ انبیاء ہے 17ویں پارے میں، اس کو آپ دیکھیے. اللہ تعالی نے بحث کی ہے، یعنی بتایا ہے اللہ تعالی نے اس بات کو کہ زندگی کا وجود کیا ہے اور چیزیں زندہ کیسے ہیں. اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے بنائی ہے ہر چیز میں زندگی، ہر چیز کو زندگی دی ہے پانی سے. افلا یؤمنون، کیا لوگ یقین نہیں کرتے؟ دیکھا آپ نے اس زمانے میں کون جانتا تھا کہ دنیا میں ہر چیز میں جو زندگی پائی جاتی ہے اس کی اصل پانی ہے. نباتات کی زندگی دیکھ لیں، انسانوں کی زندگی دیکھ لیں، سبزیوں اور پودوں کی زندگی دیکھ لیں، حتیٰ کہ پتھروں تک کی زندگی دیکھ لیں، تو تمام چیزیں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں زندگی کیا کی ہے پانی. حیوانات، انسان، سب کے لیے نباتات، جتنے جسم میں عمل ہوتے ہیں ان سب میں پانی کا حصہ ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بتا سکتے تھے؟ اللہ نے اس سے بڑا انکشاف اس آیت کے شروع میں کیا ہے. کبھی اس آیت پہ کوئی پہنچے تو پھر بات ہوگی. اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا، یہ زمین اور آسمان جب پیدا ہوئے تھے تو ان آسمانوں کے اور زمین کا منہ بند تھا. فَفَتَقْنَاهُمَا، اور اللہ نے اسے کھولا، ہم نے اسے کھولا. زمین بند تھی، آسمان بند تھے، اللہ نے کہا ہم نے اسے کھولا. یہ اتنی عجیب بات ہے کہ کائنات کا بہت بڑا انکشاف اللہ نے فرمایا ہے. اتنی قدیم تاریخ کہ جب آسمان بنے اور زمین بنے، ہے کوئی تصور کہ یہ بند تھے، کھلے تھے، کیا تھا؟ کوئی بھی صحیح نقل آج تک دنیا میں ہم تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ کروڑوں سال ہو گئے نا ان چیزوں کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں وہاں بیٹھ کے ریگستان کے علاقے میں اتنی بڑی بات خود ارشاد فرما سکتے. قرآن پہ کیا اشکال رہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور لوگوں نے اپنے پاس سے لکھی ہے؟ یہ قرآن کے اندر کی شہادتیں ہیں. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور لوگوں ہم نے پانی سے ہر چیز میں زندگی رکھی ہے. جو زندگی تم دیکھتے ہو پانی کی بدولت ہے. افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ یہ قرآن پاک کی وہ شہادتیں ہیں جو اندر کی ہیں. اور رہ گئی اصل بات کہ قرآن پاک کا ذوق کسی انسان کو نصیب ہو جائے اور کسی کو پتہ چل جائے کہ قرآن پاک میں ہے کیا، تو یقیناً اس انسان کا دل پھٹ جائے، وہ برداشت نہیں ہو پاتا. اللہ کے اس کلام میں اتنا اثر ہے. اسی لیے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کے متعلق ترمذی میں آتا ہے کہ انہوں نے صبح کی نماز پڑھائی اور جب یہ آیت پڑھی کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، قرآن کی یہ آیات پڑھی گئیں تو ان کا دل پھٹ گیا اور وہیں پہ گرے، تڑپے اور ختم ہو گئے. یہ ہے قرآن کا اثر، اور ہوتا ہے جب انسان کو اس سے ذوق ملتا ہے تو پھر بات دلائل کی نہیں رہتی، پھر بات یقین کی رہتی. یہ جتنے بھی دلائل ہیں نا، تورات اور انجیل کے مسلسل نہ ہونے کے اور قرآن پاک کے مسلسل ہونے کے اور قرآن پاک کی حفاظت کے اور سب چیزیں،
یہ سب کے سب استدلال عقل کی بنیاد پر ہے نا، اور اصل حقیقت اس سے ایک سٹیپ آگے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات کا یقین ایسا نصیب ہو جائے کہ وہ یقین دلائل کی بنیاد پر نہ ہو، ذوق کی بنیاد پہ ہو. بس یہ ہے انتہا. اگر کسی شخص کو اللہ کے ہونے کا یقین ذوق میں نصیب ہو جائے، جیسے چینی چکھتے ہیں نا، اور نمک کوئی دلیل نہیں قائم کرتا، بس وہ ٹیسٹ اس کی خود دلیل ہے. کسی انسان کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے اللہ کے ہونے کی، یقین کی، اور اس بات کی کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہونے دیتا، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور اللہ نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہے. کسی انسان کو یہ یقین حاصل ہو لیکن دلائل کی بنیاد پر نہیں، اس کا ذوق بن جائے، بس یہی قرآن پاک ہے، یہی مومن کی معراج ہے، یہی انتہا ہے. اس یقین میں ہی ترقی ہوتی جاتی ہے، اور اس یقین کی کوئی انتہا نہیں. اس یقین کی وجہ سے ہی بدر میں فتح ہو گئی تھی، اور اس یقین کی وجہ سے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بحیرہ کلزم کو عبور کر گئے تھے. یہ قرآن سے کسی انسان کو اتنا تعلق ہو جائے کہ قرآن سے وہ یقین اس انسان کو نصیب ہو جائے، بس بات پھر ختم ہو جاتی ہے. پھر کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کفر کی طرف نہیں لوٹتا. اور جب تک یقین کی بنیاد عقلی دلائل رہتے ہیں تو مولانا روم کے بقول انہوں نے کہا کہ پائے استدلالیاں 24 بود، یہ جو دلیل اور جو دلائل کے چکر میں آرگومنٹیشن میں پڑے رہتے ہیں، یہ اصل میں اپنی عمارت کو کھڑا کرتے ہیں لکڑی کے پائے پر، لکڑیوں کے پائے نیچے لگاتے ہیں، پھر عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں پائے 24 سخت بے تمکین بود. اور لکڑی کے پائے جو ہوتے ہیں یہ بڑے 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 ناقابل اعتبار ہوتے ہیں، بھروسہ کیے جانے کے قابل نہیں ہیں. قرآن یہ بتاتا ہے یہ جتنے تصوف میں مجاہدے، مراقبات، ریاضتیں، ذکر، اذکار، تلاوت، حدیث، کتاب، سب کا نچوڑ اور خلاصہ اتنی سی بات ہے کہ اللہ کے ہونے کا جو یقین کسی مومن کو عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس عقل سے بڑھ کر ذوق کی بنیاد پر ہو جائے. تو جب ذوق میں آ جائے گا اللہ کا یقین تو پھر وہ کفر نہیں ہو سکتا، کفر کی طرف پلٹتا نہیں. 1000 دلائل قائم کر لیجئے کہ شکر اور گڑ اور چینی میٹھی ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی دلیل قائم نہ کیجئے اس بات پر، تو وہ بچہ یا بڑا جب چکھتا ہے تو اس کو خود ہی یقین نصیب ہو جاتا ہے. اب 1000 مرتبہ اس بچے سے کہو کہ چینی میٹھی نہیں ہے، کھٹی ہے، کڑوی ہے، وہ نہیں مانتا، اس لیے کہ اس کا ذوق اسے بتاتا ہے کہ یہ چاکلیٹ ہے، اس کا ٹیسٹ ہے اور وہ میٹھا. ایسے ہی اللہ کی ذات کا یقین، قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے اور تفسیر اور ترجمے، ان سب کے باوجود اللہ کی ذات کا اگر یقین نہیں ہے نا تو وہ ایمان خطرے میں ہی ہے. اسی لیے بڑا فرق ہے قدیم نظام تعلیم میں اور ہمارے نظام تعلیم میں. ہمارے ہاں نظام تعلیم میں بچوں کو پہلے دن سے جو سائنس اور دوسری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ہر چیز کی علت عقل ہے. کہ عقل یہ بتاتی ہے 2 اور 2 4 ہوا کرتے ہیں، عقل یہ بتاتی ہے کہ 2 - 2 = 0، اور یہ عقل بتاتی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. ہوتے ہوتے بچے کی ساخت ذہن کی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ عقل کے علاوہ کوئی چیز قبول ہی نہیں کرتا. اور قدیم نظام تعلیم وہ عقل کی ساری تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ بچوں یہ جو کلیے اور قاعدے ہم سمجھا رہے ہیں یہ عقل کے مطابق، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو چاہے تو ان قواعد اور کلیات کو توڑ بھی دیا کرتی ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے. پانی ہمیشہ ڈبویا ہی کرتا ہے، لیکن اللہ کی ذات چاہے تو پانی نہیں ڈبویا کرتا. اور آگ ہمیشہ جلاتی ہے بچوں، مگر کبھی اللہ چاہے تو کسی کو آگ سے زندہ سلامت واپس بھی نکال کے لے آتا ہے. وہ جو تعلیم تھی وہ یقین پیدا کرتی تھی، اور یہ تعلیم شک پیدا کرتی ہے. اور شک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ بھی دیکھ لیجئے، اور یقین کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی سوچ لیجیے. اسی لیے قرآن پاک سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقین ہے، اور اللہ تعالی کے ہونے کی یقین کی بنیاد انسان کا ذوق بن جائے، وجدان بن جائے، اندر گواہی دینے لگے کہ اللہ ہے.
اس انسان کے سامنے ساری دنیا کے اسباب اور سامان ہیچ ہیں، نظر ذات باری تعالیٰ پر چلی جاتی ہے، اور ایک آدمی اتنا کام کر دیتا ہے کہ جسے محاورے میں کہیے جنات اتنا کام مل کے نہیں کر سکتے جتنا ایک آدمی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہونے کا یقین ہوتا ہے، اس یقین کی قوت پہ وہ کاموں میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس یقین کی قوت پہ کام چلتے ہیں۔ اسی طرح بات تو کر رہے تھے کہ قرآن پاک کی آواز، اس کا ردم، اس میں جو ترنم پایا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ایسی جو خود بتاتی ہیں یہ خدا کی کتاب ہے۔ داخلی شہادتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا گیا، اور یہ کہ کئی مشرق اور کئی مغرب۔ پروفیسر تھے نا آربری، اور آربری نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، دا قرآن انٹرپریٹڈ کے نام سے، اور بہت اچھا ترجمہ ہے آربری کا۔ اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہو گیا ہوگا، ان کے ترجمے کو پڑھ کے اندازہ ایسے ہوتا ہے۔ اور آربری نے کہاں سے ترجمہ قرآن پاک کا شروع کیا ہے؟ اتنی سی بات تھی کہ ٹیونس میں وہ گئے، اور وہ ایک جگہ رہتے تھے جہاں بھی ان کے پڑوس میں ایک مسلمان کا مکان تھا، اور مسلمان کیا تھا، ریڈیو پر قرآن پاک کی قرات سنتا رہتا تھا، اور پروفیسر آربری کے کان میں یہ آواز پہنچی تو وہ اس قرات سے متاثر ہوئے، اور ان کا یہ عجیب چیز، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور وہ دلچسپی اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے قرآن پاک کا مکمل انگلش ترجمہ کیا، اور بہت اچھے تراجم میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے وہ چھپا ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ قرآن پاک نے، اس کی الفاظ نے کھینچ لیا ایک انسان، اچھے انسان کے دل کو اپنی طرف، کہ یہ ہے اللہ کی کتاب، اسے پڑھنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے۔ اس لیے یہ تو باتیں وہ ہیں جو دلائل کی بنیاد پر نتیجہ اس کا ہم یہ نکال رہے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں آج تک رد و بدل نہیں ہوا، اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، الہامی کتاب ہے، وحی کے ذریعے بھیجی گئی، اور وہ آخری چیز ہے جو قرآن اللہ نے بھیجا تھا۔ اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے آئندہ تورات کو بھی اور انجیل کو بھی، اگر اس بنیاد کو توڑیں تو پھر بات بنتی۔ یہ اصول ہے جو پچھلے ہفتے سے بحث چل رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن ایسی چیز ہے کہ اس اصول کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں میں کئی کتابیں لکھی گئیں، لکھنے والوں نے علیہ باللہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن در حقیقت انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کتابیں لکھی گئیں، جو رشتی وغیرہ اور بہت سی نسرین جو بنگلہ دیش کی تھیں، بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی، مگر پوری دنیا میں آج تک کوئی ایسا چیلنج نہیں کر سکا کہ قرآن کو ثابت کر دے کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکا۔ اور اس کے برعکس یورپ میں پوری ایک تحریک شروع ہوئی اس بات کی کہ انہوں نے بتایا کہ جو تورات ہماری مذہبی کتاب ہے اور جو انجیل ہماری مذہبی کتاب ہے، یہ اصل کتاب ہی نہیں۔ آج تک کوئی مسلمان کیسے کہے کہ قرآن اللہ نے نازل نہیں کیا تھا، لیاذ باللہ؟ تقابل ادیان کا موضوع یہ قرآن نے دیا۔ اللہ کے ہاں بڑی شدید غیرت ہے۔ قرآن پاک اور تورات کا جب تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ بار بار اپنے بندوں کی صفائی کو بتاتا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دنیا میں رسالت دے کے بھیجا تھا، خدا بار بار کہتا ہے کہ میرے بندے ایسے معزز تھے، ایسے اچھے تھے، ایسے نیک تھے، ایسے پاک۔ قرآن بار بار بتاتا ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں جب تورات آپ دیکھیں گے، وہی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے الزامات لگائے گئے۔ قرآن نے ایک جملہ کہہ کے سب چیزوں کو رد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہاں بڑے معزز آدمی تھے، بڑی وجاہت والے تھے، عزت والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہودیوں نے تہمتیں لگائیں، اللہ نے فرمایا وَجِيحًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت دونوں میں بڑا بابرو شخص ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت۔ اس لیے ادیان کا تقابل، اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک نے خاص اہتمام کیا ہے اس بات کا
کہ وہ اللہ اپنے بندوں کی، اپنے پاک اور نیک بندوں کی سیرت میں جو لوگوں نے نقائص اور جو چیزیں کی ہیں اسے پاک کرے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے اس بات کا اہتمام کیا ہے قرآن میں کہ جو الزامات لوگ خدا کے ذمے لگاتے تھے، خدا اپنی ذات پاک کے لیے بات کرے اور لوگوں کو بتائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے سبحانہ و تعالی، اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند و بالا ہے، اما یقول الظالمون، جو کچھ یہ ظالم لوگ بکتے ہیں۔ تورات اور انجیل میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالی کے متعلق آتی ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں صاف تردید کر دی ہے ان کی، اور اللہ نے کہا اللہ ایسا نہیں۔ یہ جو مرض چل پڑا ہے لوگوں میں کہ جی شخصیت پرستی نہیں ہے، کسی بھی شخصیت جس پر اعتماد ہو اس کی بات کو مان کے چلنا، یہ پرستش نہیں ہے، یہ اتباع ہے۔ اگر اسے پرستش کا نام دینا ہے، یہ تو ساری مرض آئی ہے یورپ سے۔ کئی شخصیات کی بات کیوں مانیں، ان کی پرستش ہوتی ہے، ان کے پیچھے کیوں چلیں؟ اس سے پیدا ہوتی ہے ذہنی آوارگی، اور ذہنی طور پہ جب آوارہ ہو جاتا ہے کوئی انسان تو پھر وہ کسی بھی جگہ کا بندھا ہوا نہیں رہتا، جو جی میں آیا قبول کر لیا، جو جی میں نہ آیا نہ قبول کیا۔ بچے کو شوگر ہو جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے اور وہ چاکلیٹ اور ٹافیاں کھاتا پھرے تو اس کا انجام کیا نکلے گا؟ یہ جو شخصیت پرستی کے دل فریب ناموں سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے نا، اس کا سب سے زیادہ اہتمام تو خود قرآن نے کیا ہے۔ اللہ نے بار بار ان شخصیات کی برات اور اللہ نے بار بار ان شخصیات کی صفائی لوگوں کے سامنے رکھی ہے اور کہا ہے وہ ایسے نہیں تھے۔ مرادی کے تورات اور انجیل میں جو ہے وہ ایسے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے یورپ میں جب انقلاب آیا ہے تو یورپ کے مفکرین نے خود تورات کو رد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ تورات پر باقاعدہ کتابیں لکھو اور ثابت یہ کرو کہ تورات اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یورپ میں جو تحریک اٹھی تھی اور جن لوگوں نے کام کیا اور اس سے پہلے مسلمانوں نے جو کام کیا ہے وہ انشاءاللہ کل کے بیان میں آپ سے عرض کریں گے، وہاں سے بات شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔